الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 51 کا جواب، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے حاشیہ۔ تو آپ دیکھیں پیج نمبر صفحہ نمبر 279 اور سوال نمبر 51 کے جواب کے نیچے حاشیہ نمبر 1، اس میں شیخ نے جواب یہ دیا تھا: مبتدی طلباء کو میری نصیحت یہ ہے کہ ان علماء کی شاگردی اختیار کریں جو اپنے عقیدہ، علم اور خیر خواہی میں معتبر اور قابل اعتماد ہوں۔ اب یہ عالم کیسا ہو، علماء کیسے ہوں جن کی شاگردی اختیار کرنی ہے؟ کہتے ہیں قابل اعتماد ہو۔ اس پر شیخ کا حاشیہ بڑا عظیم الشان ہے، قیمتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں عالم کے لفظ کا استعمال کس پر کیا جائے اس کے صحیح مفہوم کی تحدید کر لینا مناسب ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، عالم کا لفظ کس پر بولا جائے گا، عالم کا نام کس کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ تو عالم کے لفظ کا استعمال کس پر کیا جائے گا، کون عالم کہلائے گا؟ اور میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک کتاب ڈاکٹر عبد الرحمن بن معلیٰ اللویحق، جو جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے پروفیسر ہیں اور پختہ علم کے منہج کے مالک ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک بار۔ تو ان کی کتاب ہے قواعد فی التعامل مع العلماء، قواعد فی التعامل مع العلماء۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ علماء کے ساتھ برتاؤ کے قواعد۔ یہ کتاب علماء کے حقوق کے نام سے صوبائی جمعیت سے چھپی ہوئی ہے، جس میں علماء ہی کے سلسلے میں ساری باتیں ہیں۔ اس میں اس سوال کا جواب یا اس نقطے کا جواب وہ پوری کتاب ہے علماء کے سلسلے میں۔ تو اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ علماء کسے کہا جائے گا، کب کہا جائے گا، کیا اصول ضابطے ہیں، ہے نا؟ علماء سے جو غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو اس کو کیا کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جو افراط تفریط پائی جاتی ہے اس کا بھی اس کے اندر بہت مناسب جواب لکھا گیا ہے۔ تو یہ کتاب موجود ہے، اسے بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے اچھی رہنمائی ملے گی۔ عالم کے لفظ کا استعمال کس پر کیا جائے اور اس کے صحیح مفہوم کی تحدید کر لینا مناسب ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہاں صحیح شعور اور آگہی کے فقدان کے سبب، یعنی صحیح سوجھ بوجھ کے، عقل اور سوجھ بوجھ کے فقدان کے سبب، یعنی صحیح سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں علماء کی صفوں میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں۔ علماء کی صفوں میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو علماء نہیں ہیں۔ یہاں اس بات کی حقیقت آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو کہتے ہیں کسی بھی علمی کام کے لیے جب علماء کا نام لیا جائے، منہج کی، عقیدے کی اصلاح یا دین کے علم اور شریعت کے علم کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، یا اس میں کہہ لیجئے اس میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جب علماء آگے آتے ہیں اور غیر علماء اس میں گھسپیٹ کرتے ہیں، اور جب اس پر کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ رد قدح ہوتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا دین کا کام علماء کی اجارہ داری ہے؟ کیا دین کی تعلیم اور تربیت اور دعوت کا کام یہ علماء ہی کا کام ہے؟ علماء یہ کام کریں گے، علماء کے علاوہ لوگ نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا بات ہے؟ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دین کا کام کرے، کوئی بھی تعلیم کا کام کرے، ہے نا، کوئی بھی میدان میں اتر جائے، اپنے آپ کو باور کرا لے، اپنے آپ کو معروف کر لے اور وہ کام کرے۔ علماء کا کام صرف ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس طرح لوگ بات کرتے ہیں اور اس طرح بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کی جو تعریف کی جا رہی ہے، یعنی ان کی جو پہچان کی جا رہی ہے، ڈیفینیشن جو ہے علماء کی جو لوگ کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، اس کو محدود کرتے ہیں، اور یہ ان کا حسد ہے کہ وہ دیگر لوگ جو علم اور دعوت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں ان سے وہ حسد کرتے ہوئے اپنے کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں
اور ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے، علماء غیر علماء سب تقریباً ایک درجے میں ہیں، اور سبھی لوگ کام کریں اور کوئی کسی کو نہ روکے، ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا رہے، سب کو آزادی دی جائے، سب کو چھوڑا جائے کہ اپنے اپنے کام پر وہ لگے رہیں، یہ ثابت کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں شیخ صالح فوزان کے اس سوال کے جواب میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی، اور آگے آ رہا ہے، سب اقوال آ رہے ہیں ائمہ سلف کے، امت کے ائمہ بڑے بڑے چوٹی کے محدثین کا فرمان نیچے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں علماء کی صفوں میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں۔ کیا یہ واضح نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ علماء جو ہیں وہ اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق وہی علماء ہیں، اور جو ان شرائط کے ساتھ علم والے نہیں ہیں وہ حقیقت میں علماء نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو علماء کی صفوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں علمی لاقانونیت مطلب علمی اصول و ضابطہ، علمی جو قانون اور اصول ہے وہ سب کیا ہو گیا ہے، وہ سب کا سب بے دخل ہو گیا، اور اس کا کوئی اعتبار باقی نہیں بچا۔ تو کہتے ہیں علمی لاقانونیت اور اتھل پتھل کا بازار گرم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم کا کام علماء کریں تو علمی لاقانونیت نہیں آئے گی۔ اس کی علم سے مراد یہاں پر علم دین، علم شریعت ہے، ورنہ دنیا کے کسی بھی علم کو لیا جا سکتا ہے، بات کو سمجھنے کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ جو جس میدان کا ہے، جو جس فیلڈ کا ہے، جو جس علم کا سبجیکٹ کا طالب علم ہے، اس کا ماہر ہے، اس کا جانکار ہے، اس میں مہارت رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہی وہ کام ہے۔ اگر انجینئرز کی جو فیلڈ ہے اس کا کوئی ایک میدان ہو اور اس کے ماہرین اس کے اندر موجود ہوں تو وہ کام اچھی طرح سے آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر ایک شخص جو انجینئر نہیں ہے، تھوڑی بہت اسٹڈی کرتا ہے یا ادھر ادھر کی معلومات ہے اس کو، اگر وہ بھی اپنے آپ کو انجینئر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو کیا انجینئرنگ کی دنیا میں کیا لاقانونیت نہیں پیدا ہوگی، اتھل پتھل نہیں پیدا ہوگا؟ میڈیکل سائنس ہے، طب انگلش جس کو ہم کہتے ہیں، انگریزی دنیا، یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کا اپنا ایک پورا علم ہے، اس کے اپنے ماہرین ہیں، اس کے اپنے اصول ضابطے ہیں، اس کا اپنا میدان ہے، اس کے اپنے کالجز ہیں، اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہیں نیچے سے شروع ہو کر کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس میدان میں علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہی اس کے اہل ہیں۔ اگر کوئی چند دوائیں ادھر ادھر سے سیکھ لے، جان لے، یا کچھ پریکٹس کر کے کچھ موٹی موٹی چیزوں کا علم حاصل کر لے مثال کے طور پر، تو کیا اس کا درجہ ان ڈاکٹروں کے درجے جیسا ہو جائے گا جو اس علم کے ماہر ہیں؟ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مطلب علم کے میدان میں کوئی بھی گھسپیٹ کر سکتا ہے؟ بالکل اجارہ داری ہے۔ انجینئرز کا جو میدان ہے اس میں ان کی اجارہ داری ہے، وہی حقدار ہیں کہ اس کا کام کریں، کیونکہ وہی اس کے ماہرین ہیں۔ اس میں اگر دوسرے میدان کا آدمی گھسپیٹ کرے گا جس کی تھوڑی بہت معلومات ہے تو وہ خطرہ بن جائے گا، نقصان کا سبب بن جائے گا۔ میڈیکل سائنس کو سمجھنا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس کی مثال سب سے زیادہ نازک ہے، اس لیے کہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، اس کا تعلق صحت سے ہے، عافیت سے ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر کتاب کے اندر بہت اچھی طرح سے مسئلے کو سمجھایا ہے، اس پورے پہلو کو۔ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں پر روک تھام لگائی جائے گی کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بن کر کے میدان میں نہ آئے، تاکہ جماعت کی جان بچائی جائے، عوام کی جان بچائی جائے، کیونکہ جان کے لیے خطرہ ہے۔ یہ عمارتیں ہیں، ان کے لیے سول انجینئرز لگتے ہیں، اس کا پورا ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے، اس کا پورا پلان بنانے کے لیے، یا آرکیٹیکٹ لگتے ہیں۔ کہتے ہیں اس ڈھانچے کو سلامت رکھنے کے لیے، اور ایک نہیں، اسی آبادی سے، اسی ڈھانچے سے جب آبادی بڑھتی ہے تو ایسے ڈھانچے بہت سارے بنتے ہیں، پورا ملک مل کر کے ایک شہر بن جاتا ہے، پورا مل کر کے ایک ملک بن جاتا ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے شہر وجود میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے ایسے گھسپیٹھیوں کی روک تھام کی جائے گی جو اس میدان کے نہیں ہیں اور گھسپیٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہر چیز کی وہ مثال دیتے ہیں، مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں اتنی اہم ہیں تو لوگوں کی ایمان و عقیدے سے، منہج سے کھلواڑ کرنے کے لیے کیا غیر علماء کی روک تھام نہیں کی جائے گی؟ بالکل کی جائے گی۔ اور خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ میں واقعات موجود ہیں کہ وقت کی حکومتوں نے ایسے لوگوں کی روک تھام نہیں کی
بلکہ ایسے لوگوں کو پکڑوا کر کے انہیں سزا بھی دی، سر عام سزائیں دی گئیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ امت کے ایمان اور عقیدے کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا طب کے بارے میں خاص طور پر، من تطبب ولیس عنده علم بطب فهو ضامن، جو طبابت کرتا ہو یعنی ڈاکٹری کرتا ہو، اس کے پاس ڈاکٹری کا صحیح معنوں میں علم نہ ہو، اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ ضامن ہوگا، اور غلطی کرنا حتمی ہے۔ یہاں بھی ایک شبہ پیدا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کیا بھائی علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ علماء سے ہونے والی غلطی الگ ہے اور جہلا سے ہونے والی غلطی الگ ہے۔ ایک علم والا غلطی کرتا ہے وہ بشری غلطی کرتا ہے، لیکن ایک آدمی علم والا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا علم نہیں ہے تو وہ صبح شام غلطیاں کرے گا، ہر دم غلطیاں کرے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے اس طرح سے۔ اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہوس نہ ہو، خواہشات نفسانی کا غلبہ نہ ہو، نفس پرستی نہ ہو، دنیا پرستی نہ ہو، شہرت کی ہوس نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن شہرت کی بلندیاں خاص طور پر انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر علم کے اصولوں کا پتہ نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا اندیشہ نہ ہو اور جاہل عوام کا اندھا سپورٹ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھ لینا اور رجوع کر لینا بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن یہ مسائل ہر دور میں پیچیدگی کا باعث رہے ہیں، اور اس وقت خاص طور پر چونکہ میڈیا کا دور ہے یہ، اور اس لیے یہ فتنہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ورنہ یہ فتنے ہر دور میں رہے ہیں۔ آئے گی بات مستقل قصاص کے بارے میں، قصہ گوؤں کے بارے میں، جو ادھر ادھر کے واقعات اور کہانیاں اور قصے لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کے لیے، اور جھوٹے واقعات تاکہ لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، لوگ روئیں اور لوگ آخرت کو یاد کریں، فلاں کریں، ان تمام مقاصد کے پیش نظر جو قصے اور واقعات بیان کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے علاوہ سلف امت کی سیرت کے اندر سختی سے مذمت کی گئی۔ حدیث رسول میں بھی مذمت ہے، حدیث رسول کے علاوہ اسلاف کی زندگیوں میں ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے نمونے ملیں گے کہ وہ ان سے روکتے تھے کہ یہ قصہ گو حضرات جو ہیں یہ امت کے ایمان و عقیدے کے لیے سخت خطرہ ہے، اور اس میں کوئی بڑی شخصیت ہو، چھوٹی شخصیت ہو، مقبول ہو، معروف ہو، مشہور ہو، اونچا مقام ہو، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس حیثیت سے مقام اونچا ہے وہاں اونچا ہے، یہاں وہ کام غلط ہے جو آپ کا میدان نہیں ہے، جس کا آپ کو حق شریعت نہیں دیتی ہے۔ خیر دیکھیں، کہتے ہیں کہ علماء کی صفوں میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں علمی لاقانونیت اور اتھل پتھل کا بازار گرم ہے، اور اس کا کڑوا گھونٹ اس وقت ہم پی رہے ہیں۔ 30 سال 35 سال پہلے تقریباً میں سمجھتا ہوں کتاب کا اگر پہلا ایڈیشن رہا ہوگا، یہ ایڈیشن نہیں، جب یہ سوالات جوابات ہوئے ہیں، یہ تقریباً آج سے 30 سے 35 سال پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ عوام الناس میں عموماً اور طلب علم میں خصوصاً بہت سارے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو بھی کوئی کتاب تالیف کر دے یا کسی کتاب کے مخطوطہ قلمی نسخہ کی تخریج کر دے یا خطبہ دے دے، یعنی لیکچر دے دے، خطبہ بمعنی لیکچر ہے، یعنی کچھ بھی خطاب کر دے یا تقریر کر لے، وہ عالم ہے۔ دیکھا آپ نے، حیرت کی بات ہے کہ کوئی کتاب دین کے علم کے میدان میں اگر کوئی کتاب تصنیف کر دے تو اس کو لوگ عالم سمجھ لیتے ہیں۔ اس پر شیخ صالح فوزان اور ان کے شاگرد شیخ جمال حارثی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کل جو ہے وہ تو کرایہ داری چل رہی ہے، کرایہ داری ہے، ان کو لے کر کے مدارس کے فارغین کو، علماء کو لے کر کے کوئی ٹاپک تیار کرواتا ہے، کوئی مضمون تیار کرواتا ہے، اس کی تخریج کرواتا ہے، اس کی ترجمے کرواتا ہے، اس کے بعد نوٹ کر کے، اور اس کے بعد دنیاوی وسائل ہیں، لوگ اس کو تیار کر کے آ کر کے مقرر بن کر کے لوگوں کے سامنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ اس کو لوگ عالم سمجھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو شیخ نے جو مثال دی تو بہت اونچی مثال دی ہے۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ علماء کی بڑی تعداد کی یہی حیثیت، فارغین کی بڑی تعداد کی حیثیت، تو جن کی بات کی جا رہی ہے ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں جبکہ در حقیقت
اس دور میں عالم کہے جانے کے مستحق لوگ کم اور کم سے کم ہیں اور بہت ہی کم ہیں. قلیل ہیں، اقل ہیں، اقل من القلیل ہیں، یعنی بالکل کم ہے، نادر ہیں، نایاب ہیں. شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ عالم کی کچھ صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں جن میں سے بہت سی خوبیاں اس وقت علم سے نسبت رکھنے والے بہتوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. کیا کریں گے، ہم لوگ تو بہت اتر گئے ہیں نیچے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ان باتوں کو سن کر کے آپ کو کیسا لگتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں عالم وہ نہیں ہے جو اپنے خطبوں اور تقریروں وغیرہ میں بڑا فصیح و بلیغ ہو، یعنی زبان تیز ہو، چرب زبانی ہو، الفاظ اچھے استعمال کرتا ہو، جچے تلے جملے استعمال کرتا ہو، لوگوں کو کھینچنے اور لوگوں کو اپیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آج کل لوگوں نے معیار بنا لیا، بولے ان کی بات بہت سمجھ میں آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ کیا ہے، اس کی باتیں بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں، طبیعت لوگوں کی مائل ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور رجحان لوگوں کا اس کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اس کے بولنے کا انداز، لب و لہجہ، اس کا جملہ، اس کی سٹائل، اس کا ایکشن بہت اچھا لگتا ہے. یہی لوگوں نے معیار بنا لیا. شیخ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو اپنے خطبوں اور تقریروں وغیرہ میں بڑا فصیح و بلیغ ہو، یعنی زبان اچھی ہو. آپ دیکھیے فصیح و بلیغ بھی کوئی نہیں ہے آج کل کے دور میں، جس انداز سے جو چل رہا ہے ماحول علم کے حوالے سے، فصیح و بلیغ لوگ نہیں ہیں، لیکن اتنی سی بات ہے کہ لوگ ان کی طرف راغب ہیں کیونکہ ان کا بولنا، ان کا چالنا، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز اچھا لگتا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ چٹکلے بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ اس کے اندر کہہ لیجئے کہ کھینچنے والی، راغب کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ہنسنے کھلکھلانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر مضحکہ خیز باتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی معیار ہے اس کا؟ کیا اعتبار ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ نہ وہ عالم ہے جو کسی کتاب کی تالیف کر دے. کتاب کی تالیف کرنے والا آدمی بھی عالم نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ علماء کہتے ہیں. یا کسی کتاب یا مخطوطہ قلمی نسخے کی تحقیق یا تخریج کر دے، وہ بھی عالم نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو. آگے کہتے ہیں لیکن یقیناً آج کل عالم کا وزن اور پیمانہ بہت سارے نوجوانوں اور عوام کے ذہنوں میں بس انہی بنیادوں پر بیٹھ گیا ہے. لیکن ان لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے ہمارے آج کل کے دور کے لوگوں سے، جن کے بارے میں شیخ جمال بات کر رہے ہیں. یہ بہت اونچے تھے کہ کم سے کم کسی مصنف، کسی باحث اور کسی مخطوطے کے ایڈٹ کرنے والے یا کسی تخریج کرنے والے کو وہ عالم سمجھ بیٹھتے تھے، تب بھی ان کا معیار اونچا تھا. آج کل تو ایک کوئی نشرہ بھی نہیں لکھنے کے قابل ہیں لوگ، لیکن وہ علم کے میدان پر، علم کے دوش پر، علم کی دنیا میں بہت مشہور ہیں. تو یہ صورتحال بن گئی ہے. کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً یہ کچھ 905 کے یا 705 کے غالباً عالم ہیں، 709 کے یا 705 کے، مجھے تھوڑا سا اشتباہ ہے ان کی سن وفات کے بارے میں. بہرحال کہتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دیکھیے غور سے، کہتے ہیں ہم کچھ جاہل لوگوں کی آزمائش سے دوچار ہیں. 1444 میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ آج سے کم 700-800 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ جاہل لوگوں کی آزمائش سے دوچار ہیں جو متاخرین میں، یعنی بعد کے دور میں بعض لمبی چوڑی باتیں کرنے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے متقدمین سے زیادہ علم والے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی سلف کے علماء کا انداز آپ دیکھیں، ان کا معیار آپ دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں، اور اس طرح کے فتنوں میں یہ کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنا الجھن محسوس کر رہے ہیں. کتابوں میں انہوں نے لکھا اس چیز کو کہ آج کل ہم لوگ کچھ ایسے جاہلوں کی آزمائش سے دوچار ہیں جو متاخرین میں بعض لمبی چوڑی باتیں کرنے والوں کے بارے میں، بات کے لوگ ہیں، علم کی گہرائی نہیں، علم کا مطالعہ نہیں، شاگردی نہیں، استاد سے کسب فیض نہیں، لیکن لمبی چوڑی بات کرنا ان کو آتا ہے، فلسفے نکالنا آتا ہے، نکتے نکالنا آتا ہے، لوگوں کو کیسے کھینچا جائے، اس طرح کی بات کرنا ان کو بہت آتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ متقدمین سے زیادہ علم والے ہیں.
یعنی گویا لفاظی، چرب زبانی، زیادہ باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے باتوں کو بڑھانے والوں کو، کیونکہ باتیں زیادہ ہیں، اور سلف امت ایک دم کٹ ٹو کٹ باتیں کرنے والے تھے، ان کا ایک ایک لفظ متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کی شرح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس بنیاد پر یہ زیادہ بولنے والے ہیں، اس لیے ان کو ان سے بڑا عالم سمجھ. معیار کیا بن گیا؟ معیار بن گیا جو زیادہ لفاظی کر سکتا ہو، چرب زبانی کر سکتا ہو، وہ بڑا عالم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایک شخص کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کثرت بیانی، یعنی زیادہ بیان کرنا، لفاظی، زیادہ بولنا، الفاظ کا استعمال، اور طول کلامی کے سبب، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے سبب اپنے سے پیشتر صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں سے بھی زیادہ علم والا ہے. کوئی بہت بڑا درد ہے نا جو بیان کر رہے ہیں. علامہ ابن رجب ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ درد ہے جو انہوں نے اس وقت دیکھا اپنے دور میں، تو یہ بات انہوں نے لکھی. آج بس اوقات آپ دیکھیں گے نا، آج کوئی تحقیق کر دے، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی طالب علم ہے جو کسی فن میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کو وقت کا سب سے بڑا محدث کہنے لگتے ہیں، وقت کا سب سے بڑا باحث کہنے لگتے ہیں، وقت کا سب سے بڑا محقق کہنے لگتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کا مقام کم تھا، آج کل کے لوگوں کا مقام زیادہ ہے، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ سب کہا جائے تو چرایا ہوا ہے، لیا ہوا ہے ماضی سے، اپنے علماء سے. آج ان کو اکٹھا کرنے والا اور اپنی عقل کا استعمال کر کے مرتب کر دینے والا، ان سے بڑا محدث اور محقق بنا لیا جاتا ہے. یہ عام طور پر ماحول بنا ہوا ہے. یہ دراصل مبالغے ہیں، اس کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جو ہمارے برجاں ہیں آج سعودی عرب کے اندر، وہ اپنے آپ کو کبھی علماء نہیں کہتے، اپنے آپ کو طلبہ کہتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہتے ہیں ہناک طلبۃ العلم یفتون فی بعض المسائل العلمیہ، کہتے ہیں بعض طلب علم ہیں جو بعض علمی مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں. میرے بھائیو، علماء کون ہیں؟ علماء وہ علامہ ابن باز ہیں، علامہ ابن سیمین ہے، شیخ صالح فوزان ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ علماء ہیں، سمجھ رہے؟ یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں. بقیہ ان کے جو شاگردان ہیں وہ علماء نہیں ہیں، طلب علم ہیں. یہ ان کا مقام تھا. تو آج میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہمارا معیار کتنا نیچے آ چکا ہے، اور ہم کتنا نیچے آ چکے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم. اور ہم نے کبھی کہا تھا کہ عجیب افراد تفریط ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو لوگوں نے عالم بنا رکھا ہے، اور ایک طرف ایک طبقہ ایسے بھی لوگوں کا ہے ہمارے بیچ میں جو علماء کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں جس سے علم حاصل کیا جائے. ایک طرف افراط ہے کہ ہر ایرے گہرے کو اپنا عالم اور مفتی بنا رکھا ہے، اور ایک طرف تفریط ہے کہ بڑے علماء کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں. کتنی بڑی مصیبت، کتنا بڑا المیہ ہے یہ امت کے لیے. کہاں جا رہی ہے امت، کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان، اور کیسے لوگوں نے ایک طرح سے مطلب کہہ لیجئے کہ اس طرح کے ماحول یا اس طرح کا ایک جال بنا رکھا ہے کہ عوام کو اس سے نکلنے نہیں دینا چاہتے ہیں. علماء سے قریب لایا جائے، علماء سے خود قریب ہوا جائے، اور عوام کو علماء سے قریب کیا جائے، نوجوانوں کو علماء سے قریب کیا جائے، تاکہ وہ ٹھوس علم علماء سے، کبار علماء سے علم حاصل کریں، ہر طرح کی انحرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہے. آگے کہتے ہیں متاخرین میں بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. متاخرین میں یعنی بعد کے لوگوں میں کچھ لوگ، بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ گمان کر لیا ہے کہ جو شخص دینی مسائل میں بہت زیادہ گفتگو، بحث و تکرار، حجت اور جھگڑا کرنے والا ہو، وہ ان سے زیادہ علم والا ہے جو ایسے نہیں ہیں. یہ ماحول بن گیا. اب اگر حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے زمانے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اگر آج یہ 1444 والا ہندوستان دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ اندازہ لگائی کیا کہتے. اس وقت یہ حالت ان کی تھی تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد شیخ جمال اب اپنی بات کہتے ہیں یہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. اگر آج ہمارے زمانے کی علمی دعوے داروں کو وہ جانتے تو کیا کہتے؟ متعالمین، علمی دعوے دار ان کو جانتے تو کیا کہتے؟ جنہوں نے اپنی باتوں سے، دیکھیے، جنہوں نے اپنی باتوں سے کیسٹوں اور کتابوں کو بھر رکھا ہے،
اتنی ساری باتیں دنیا بھر کی کیسٹیں، اتنی ساری باتیں دنیا بھر کی کتابیں، کیسٹیں کتابیں بھر رکھی ہیں، لیکن علم سے کورے ہیں، لفاظی ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہیں، زبان ہے، چرب زبانی ہے، باتیں کرنا بہت آتا ہے، یہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ ہر ہفتہ ان کے بکثرت کیسٹیں نشر کرنے اور ہر مہینہ کتابیں چھاپنے کے سبب ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور نتیجتاً انہی کو علماء سمجھ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اب سوچتے ہیں کہ یار یہ آدمی کتنا ٹیلنٹ ہوگا، ہر ہفتے اس کی کتاب آتی ہے، ہر ہفتے اس کی کیسٹیں نکل رہی ہیں۔ جیسے آج کل کہتے ہیں یار اس ٹاپک پر دیکھتا ہوں تو علماء کی کوئی تقریر نہیں ہے، اور فلاں کو دیکھتا ہوں، فلاں ڈاکٹر کو، انجینئر کو، وکیل کو، اس برادر کو، تو آپ کو دنیا کے ہر شریعت کے ہر علم میں، ہر مسئلے میں آپ کو ان کی تقریریں مل جائیں گی۔ یہی ماحول ہو گیا نا کہ وہ زیادہ بولتے ہیں تو زیادہ علم والے ہیں، یہ علم والے نہیں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ علم والے ہی نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھی علم چاہیے کہ کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، اس کے لیے بھی علم درکار ہے۔ بیچارے محروم ہیں، اس سے تو کیا کر سکتے ہیں، اس لیے جو بھی چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ ہر موضوع پر ان کے خطابات ہیں جن مسائل میں امت کے علماء توقف کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سٹینڈ قائم کرنا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے پھر ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں بہرکیف یہ بات سمجھ لینا واجب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو علم کے بارے میں بکثرت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہو وہ ان لوگوں سے زیادہ علم والا ہے جو ایسے نہیں ہیں۔ تو لفاظی، چرب زبانی، بہت زیادہ باتیں کرنا یہ علم کی دلیل نہیں ہے۔ لوگ بہت گنواتے ہیں نا، اتنے ویڈیوز ہو چکے، اتنے شارٹ کلپس ہو چکے، اتنے اس کے پمفلٹ ہو چکے، اتنے سوال کا جواب دیا ہے، اتنے پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ کثرت والا معیار جو لایا گیا ہے، اس کثرت کا معیار کہیں بھی سلف کے ہاں دلیل نہیں ہے، کسی بھی میدان میں کثرت دلیل نہیں ہے۔ اور آئے گی بات، ہو سکتا ہے یہاں آئے یا آگے آئے، میں صرف اشارہ کر دوں کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، معنی بتا دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ جائے، وقت بہت ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ کلام السلف قلیل کثیر البرکہ، سلف کی باتیں تھوڑی تھیں، زیادہ برکت والی تھیں، وکلام الخلف کثیر قلیل البرکہ، اور بعد کے لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن برکت کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔ تو سلف کم بولتے تھے، برکت اس میں زیادہ ہوتی تھی۔ آج دنیا بھر کی باتیں لوگ بولتے ہیں لیکن نتیجہ خیر، اصلاح، بھلائی، عقیدہ سدھرے، عمل سدھرے، سلوک سدھرے، برکت کم ہے۔ یہ سلف کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ بات کہی ہے۔ خیر، یہ جو باتیں بھی آپ جب پڑھ رہے تھے نا، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ پڑھے، ایک سے زیادہ اقوال، یہ سب ان کی کتاب ہے بیان فضل علم السلف علی علم الخلف، بیان فضل علم السلف علی علم الخلف، بعد والوں کے علم پر سلف کے علم کی فضیلت کا بیان، یہ اس میں انہوں نے کہا صفحہ نمبر 38 سے 40 تک۔ اسی طرح اس دور میں عالم کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کی تمیز درازی عمر سے بھی کرنی چاہیے۔ بہت اہم چیز کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے معاملے میں عمر بھی، علم کے ساتھ زندگی لمبی گزر رہی ہے، علم کا مشغلہ اسی میں عمر گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، اس کا بھی بہت زیادہ اعتبار ہے علم کے اندر۔ نہ عمر ہے، ابھی اتنی گہرائی نہیں، ابھی عمر ہی نہیں گزری تو کوئی علم وحی والا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سینے میں ڈال دے، سیکھنے سے ہی حاصل ہونے والا ہے نا۔ علم وقت گزرنے کے ساتھ ہی علم و تجربہ آئے گا، تو عمر کم ہے، ابھی وہ گہرائی نہیں آ سکتی ہے، اس کا بھی علم کے اندر بہت بڑا اعتبار ہے۔ کیا کہتے ہیں، تو اس کی تمیز درازی عمر سے بھی کرنی چاہیے، اور حصول علم میں اس بات کی شرط ہونی چاہیے کہ عمر رسیدہ، کہنا مشق، یعنی کیا مطلب، لمبا تجربہ، اور سینئر علماء سے علم حاصل کیا جائے، نو عمروں سے نہیں،
جن کے پاس علم کا تجربہ ہے، 20 30 40 50 سال کا علمی تجربہ گہرا، وہی ان کا اوڑھنا بچھانا پڑھنا لکھنا ہے نا، وہی کام ہی ہے ان کا، ان لوگوں سے علم حاصل کیا جائے۔ کیونکہ عمر رسیدہ شخص کہتے ہیں بالخصوص اس زمانے میں، بالخصوص اس زمانے میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں، بالخصوص اس زمانے میں، کیونکہ عمر رسیدہ شخص وسیع علم والا۔ اچھا یہ بات آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ مطلب یہ بات شیخ جمال کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل بھی آ رہی ہے آگے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ عمر رسیدہ شخص وسیع علم والا، پختہ سوجھ بوجھ والا اور نفس پرستی کے غلبے وغیرہ سے بعید تر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور قول ہے، لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم وعن امنائہم وعلمائہم فاذا اخذوه عن صغارہم وشرارہم ہلکوا۔ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک علم اپنے بڑوں، اپنے امانت داروں اور اپنے علماء سے لیتے رہیں گے، اور جب اپنے چھوٹوں اور برے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مشہور قول ہے اور قاعدہ ہے، ایک قاعدہ، ایک اصول، پرنسپل کی حیثیت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی۔ اس کے بعد امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نصیحت اہل الحدیث میں، یہ ان کی کتاب ہے نصیحت اہل الحدیث میں، اپنی سند سے ابن قتیبہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے اس اثر کا معنی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کس کا معنی؟ ابن مسعود کی اس قول کا معنی پوچھا گیا ابن قتیبہ سے کہ ابن مسعود کیا کہنا چاہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کیا معنی ہے؟ تو کیا بتایا انہوں نے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک ان کے علماء مشائخ ہوں گے۔ مشائخ سے مراد یہ شیخ نہیں، علماء تو ہیں، علماء ہی کہا جا رہا ہے، مشائخ ہوں گے یعنی کیا مطلب؟ عمر رسیدہ ہوں گے، ہے نا، بوڑھے ہوں گے، عمر رسیدہ ہوں گے، علم اور طلب علم میں جن کے بال سفید ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، سینئر لوگ ہوں گے، نو عمر اور لونڈے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ معنی اس کا بتایا انہوں نے۔ آگے کہتے ہیں پھر اس کی تفسیر کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیوں آخر یہ عمر کی بات کیوں لائی جا رہی ہے کہ عمر رسیدہ سے علم حاصل کرنا چاہیے؟ یہ بات کیوں لائی جا رہی ہے؟ کیوں ابن قتیبہ نے یہ بات کہی؟ اس لیے کہ شیخ یعنی بزرگ عالم سے نوجوانی کی لطف اندوزی، ظاہر ہے کہ نوجوانی کی عمر جب ہوتی ہے تو اتنی زیادہ سنجیدگی ہے نا، اور اتنی زیادہ گہرائی، وزن اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب عمر رسیدہ ہوگا، بزرگ عالم ہوگا، تو اسے جوانی کی لطف اندوزی، حدت اور شدت یعنی جو گرمی اور تیزی ہوتی ہے جوانی کی عمر میں، ایسے عجلت پسندی، جلد بازی ہوتی ہے نا، جلد بازی، کوئی کام ابھی فوراً ہو جانا چاہیے، ان کو صبر نہیں ہوتا، اور باولا پن یعنی کیا مطلب؟ ناسمجھی ختم ہو جاتی ہے، ناسمجھی ختم ہو جاتی ہے، اور اسے تجربہ اور علمی گہرائی حاصل ہو جاتی ہے، تجربہ اور علمی گہرائی، علمی گہرائی حاصل ہو جاتی، گہرائی یعنی گہرائی حاصل ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کے علم میں نہ اس پر شبہہ داخل ہوتا ہے، یعنی جو اس کے پاس علم ہے نا، وہ علم بہت ٹھوس ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، جبکہ نو عمر اگر رہے گا، ایک چیز کا علم حاصل کیا ہے، دوسرا کوئی بات بتائے گا تو ہو سکتا ہے کہ شبہے میں پڑ جائے، اور یہ تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، کوئی فلاں علماء کے ساتھ بڑھتا لکھتا تھا، پتہ نہیں کس کی بات سن لیا، ادھر سے برگشتہ ہو گیا، اب وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تازہ ہے ابھی معاملہ، نو عمری ہے، ابھی اس کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ اگر اسی علم کو سیکھتے سیکھتے 10 سال 15 سال 20 سال گزر جاتا تو اس طرح کی شبہات اس کو متاثر نہیں کر پاتے۔ تو یہ صاف کہتے ہیں کہ اس لیے چنانچہ اس کے علم میں نہ اس پر شبہہ داخل ہوتا ہے، عمر رسیدہ ہو جانے کے بعد اس کے علم میں شبہہ داخل نہیں ہوتا ہے، نہ خواہش نفسانی غالب آتی ہے، نفس کا غلبہ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ وہ لالچ اور طمع کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی کسی اور دنیاوی لالچ کی طرف نہیں جاتا ہے، اور نہ ہی نوجوان کو پھسلانے کی طرح شیطان اسے پھسلا پاتا ہے۔ نوجوان کو شیطان جلدی بہکا لے گا، اور جس آدمی کی عمر ہو چکی ہے، علم کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس پر شیطان کا حملہ جلدی نہیں ہوگا۔ اور اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جو جتنا زیادہ علمی طور پر اپنی عمر کے ساتھ علم کی گہرائی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اتنا ہی زیادہ شیطان اس سے نامراد ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا کہ میں اسے گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا، نیز عمر رسیدگی کے ساتھ یعنی بڑی عمر ہونے کے ساتھ، بڑھاپے کے ساتھ جلالت یعنی کیا مطلب؟ عظمت، اونچا پن، وقار اور وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہر چیز ہم آپ مشاہدہ کرتے ہیں نا، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ نو عمر میں بسا اوقات یہ چیزیں آ جاتی ہیں، نئی عمر کا ہو
تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں جن سے ایک بزرگ عالم محفوظ ہوتا ہے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بڑے علماء میں نہیں آتی ہیں۔ اور جب ان چیزوں کی زد میں آ کر وہ نوعمر فتویٰ دیتا ہے تو وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، متانت نہیں ہے، تیزی ہے، جلد بازی ہے، شبہ آنے کا خطرہ ہے، اور ایسی حالت میں فتویٰ دے گا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ علماء کی۔ علماء کی بات ہو رہی ہے کہ جو علماء نوعمر ہوں تو یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر علماء ہی نہ ہو تو، اگر علماء ہی نہ ہوں اور میدان دعوت میں علم میں اتر جائیں تو کیا کریں گے؟ کتنی مشکل پیدا کر دیں گے۔ اور پھر وہ نوعمر بھی ہوں اور عالم بھی نہ ہوں تو پھر مسائل ان گنت کھڑے کر دیں گے، جیسا کہ حالات بتاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے، ترجمہ کہتے ہیں، اس بات کا بیان کہ مجازی نہیں بلکہ حقیقی طور پر فقیہ یا عالم کہلانے کا حقدار کون ہے اور علماء کے نزدیک فتویٰ دہی کس کے لیے جائز ہے۔ ایک چیپٹر قائم کیا، باب، مجازی نہیں، حقیقت میں عالم اور فقیہ کون کہلائے گا اور فتویٰ کون دے سکتا ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ کتاب بڑی عظیم الشان ہے۔ آپ دیکھیں، علم اور اہل علم کی فضیلت پہ کتاب ہے، لیکن باب، اس کے اندر ایک باب یہ بھی ہے کہ علماء کون کہے جائیں گے اور فتویٰ کون دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست علم سے ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے، اس لیے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ طالب علم اور متلاشی حق کو اس کا مراجعہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، اس سوال اور اس کا جواب اور اس کا حاشیہ، اور یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان نصیحتوں پر جو شیخ صالح فوزان کی اور ایسے ہی شیخ جمال فریحان کی اور ایسے ہی حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور دیگر باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔